بیریئرز جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، ان پہ غلبہ کیسے پا سکتے ہیں، پرٹیکولرلی سیمینٹک بیریئرز، اور ان کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. تو چند ایک پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہیں کسی بھی فرم کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی کمپنی کے لیے، اور کسی کے ساتھ بھی کنورسیشن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ کو سنسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ. مطلب آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی شاپ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو سنسیئر ہو کے کام کرنا چاہیے. مطلب اپنے ساتھ بھی سنسیئر ہوں اور اپنے کام کے ساتھ بھی سنسیئر ہونا چاہیے، اور جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ آپ کا شیئر ہے تو اس کے ساتھ بھی سنسیئر ہونا چاہیے. سنسیئر نہیں ہوں گے، سنسیئرٹی نہیں ہوگی، ڈسونیسٹی کریٹ ہوگی، آپ کرپشن کی طرف جائیں گے تو اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کو بھی نقصان ہوگا. اس قسم کی رکاوٹ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں. اس کے بعد آپ پراپر لینگویج کا استعمال کریں. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسی لینگویج یوز کریں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. لائک اگر کوئی آپ سپیچ دے رہے ہیں، کوئی بات کسی کو بتا رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نالج کے حساب سے باتیں کنوے کرتے ہیں یا سپیچ کرتے ہیں. ایون دین ریسیور اس کو پک نہیں کر پا رہا، ریسیور اس کو ریسیو نہیں کر پا رہا، پھر بھی آپ لیکچر دیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی مینٹالٹی رکھیں گے، اس طرح کا ویو پوائنٹ رکھیں گے، تو آپ کی کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی کمیونیکیشن بوگس ہے، آپ کی کمیونیکیشن لیڈ ٹو ڈاؤن فال، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کے ورکرز پر اور آپ کی آڈینس پر. تو آپ کو چاہیے کہ سمپل لینگویج یوز کریں. مطلب اگر کسی کو پنجابی سمجھ میں آتی ہے تو پنجابی میں ان سے بات کر لیں، اگر اردو سمجھ میں آتی ہے تو اردو میں بات کر لیں، اگر انگلش سمجھ میں آتی ہے تو انگلش میں ڈبیٹ دے لیں. مطلب کوئی بھی ریسٹرکشن اپنے اوپر امپوز نہ کریں. جیسے آڈینس آپ کو لائک کرے، جیسے آڈینس آپ کو پریفر کرے، اس طرح آپ اپنے آپ کو ڈال لیں. جیسا دیس ویسا بیس. تو جس طرح کے لوگ آپ کو ملے اسی طرح کی مینٹیلٹی اڈاپٹ کر لیں. اس کے بعد نالج کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. مطلب لیک آف نالج ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، مس لیڈنگ ہوتی ہے، مس کنسپشن ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ آپ کے امیج کو سپوائل کرتی ہے. مطلب آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کسی کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، کسی فارم میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا، یہ وہ الگ چیز ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو کسی کے پاس بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. کوئی بھی گھر سے نہیں سیکھ کے جاتا، گھر سے ایکسپیرینس نہیں لے کے جاتا. آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن آج کل کے ڈیمانڈ کے مطابق، آج کل کے دور کے مطابق ایکسپیرینس بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کی جاب اپرچونٹیز زیادہ ہو جائیں گی، اور کسی بھی فارم میں جائیں گے تو آپ کی ریزیوم کو جو دیکھا جاتا ہے اس میں آپ کے ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے، کتنی اسٹڈی کی ہے، ایجوکیشن کیا ہے، اس کے بعد پریکٹیکلی کتنا ایکسپیرینس ہے. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد خود اعتمادی مطلب ٹرسٹ بلڈ کریں کسٹمرز کے سامنے، اب لوگوں کے سامنے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنا ٹرسٹ بلڈ کریں. مطلب جو آپ پڑھائیں ایمانداری سے پڑھائیں، جہاں کام کریں تو ایمانداری سے کریں، اور کرپشن میں انوالو نہ ہوں، ایسے کاموں میں انوالو نہ ہوں جو انلیگل وے سے ہم کرتے ہیں. انلیگل وے اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کامیابی مل جائے گی، وقتی طور پہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن فیوچر میں اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. فیوچر میں آپ کو اس کے جو رزلٹس ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ خود اعتمادی پیدا کریں اور ایسی چیز اپنے اوپر لاگو کریں جس کی ڈیمانڈ ہو اور جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور ایسے میتھڈ فارمولاز کو اڈاپٹ نہ کریں جو آپ کے لیے ایزی ہوں لیکن وہ آڈینس کے لیے ٹف ہوں، ریسیور کے لیے ٹف ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے ٹف ہوں. تو اس قسم کی کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے. مطلب کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ایکسپریشنز کاؤنٹ ہوتے ہیں،
बैड एक्सप्रेशन है, गुड एक्सप्रेशन है, एंग्री है, हैप्पी है, जॉयफुल हैं, तो ये तमाम चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। मतलब अगर आप क्लास में हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो ड्यूरिंग योर लेक्चर आप देखते हैं कि सम टाइम बच्चे कोई चीज़ें पिक नहीं कर पा रहे होते और आपसे डर के मारे वो पूछ भी नहीं रहे होते कि उनको प्रॉब्लम क्या है। आपने उनके साथ जो बिहेवियर है, आपने उनके साथ जो टॉकिंग स्टाइल है इतना स्टिक किया हुआ है, इतना सख्त बनाया हुआ है कि उनकी ज़रूरत नहीं होती कि आपसे वो क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस किस्म का एटीट्यूड, इस किस्म का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए पर्टिकुलर टीचर्स को और स्पीकर्स को। जितने भी लोग स्पीच करने वाले होते हैं, किसी को समझाने वाले होते हैं, और क्लास में आप अगर अच्छा इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबकी बात सुने, ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी बात सुने, जो चीज़ वो पूछना चाह रहे हैं उनको बताएं, जो चीज़ में उनको प्रॉब्लम है वो क्लियर करें, तब आप एक सक्सेसफुल स्पीकर हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर हो सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो आपको माइंड में रखने चाहिए फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर स्पीकिंग, फॉर योर ओवरकम द बैरियर्स। मतलब जो भी रुकावटें आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तमाम पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए।